السلام علیکم جی، میں مسرور سیال سینئر جرنلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں جس ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ میں بدامنی۔ کشمور سے لے کر کراچی تک ہر جگہ وہ کوئی ضلع محفوظ نہیں۔ گھٹکی، کشمور، شکارپور، جکڑ آباد، لاڑکانہ، دادو، نواب شاہ سے لے کر آپ تھر تک چلے جائیں، تھر سے ہوتے ہوئے حیدرآباد سے ہوتے ہوئے آپ کراچی چلے آئیں، ہر جگہ آپ کو ایک ہی شکایت ملے گی، وہ ملے گی بدامنی کی۔ کوئی راستے جاتے ہوئے محفوظ نہیں، کوئی کاروبار کرتے ہوئے محفوظ نہیں، کوئی ملازم ڈیوٹی کرتے ہوئے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ کوئی مسجد جاتے ہوئے محفوظ نہیں، ماں برگاہ جاتے ہوئے محفوظ نہیں، مندر جاتے ہوئے محفوظ نہیں، گرجا گھر جاتے ہوئے محفوظ نہیں۔ اسٹریٹ کرائم تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے جیسے کوئی فیشن بن گیا ہو، لیکن ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا کام کیا ہے، میں مانتا ہوں اور سب کو ماننا چاہیے، مگر میں کیوں مانوں؟ سب کو ماننا چاہیے، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ۔ اور یہ کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی 3 بار باری لے کر 15 برس کی حکومت کر چکی ہے، اب 4تھی بار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی کارنامہ ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسے آئے؟ تو اگر ہم ان حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ کو یہ 4تھی بار یہ جو موقع دیا گیا ہے یا حکومت مل گئی ہے، یہ کیسے ملی آپ کو؟ تو وہ بولیں گے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، بھائی ہماری کارکردگی ہے اور ہم نے بڑے کام کیے ہیں، عوام ہم سے مطمئن ہے، اور ووٹ تو عوام ہی دیتا ہے اور عوام نے ہمیں ووٹ دے دیا۔ بات تو صحیح ہے، ان کی بات بھی تو ٹھیک ہے نا، غلط بات تو نہیں ہے۔ ووٹ کس نے دیے؟ عوام نے دیے، اور جب عوام نے ووٹ دیے ہیں اور وہ منتخب ہو کر آ گئے ہیں اور پھر 4تھی بار یہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو انہیں یہ حکمرانی مبارک ہو، میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن آپ کی کارکردگی، یہ آپ کی اپنی بیانی ہے کہ آپ کا جو ہے یہ کارکردگی ہے، جو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اختلاف ہے۔ لیکن میرا اختلاف آپ کو کر کیا سکے گا، اور آپ کے اس میں کیا رکاوٹ بنے گا؟ اس لیے میں وہ اختلاف کو بیان کرنے کے بجائے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ بات کہوں گا کہ تیسری بار
ہمارے وزیر اعلیٰ بنے سید مراد علی شاہ، جن کا تعلق ہے 7 سے، اور 7 کا علاقہ، 7 کی دھرتی اور 7 کے سٹی، شہر، یہ عام شہر نہیں ہے، ملک کے بہترین شہروں میں سے ایک مشہور شہر ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر ان کا نام ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سی ایم سے کہ آپ کو 7 میں کچھ دکھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہاں کے روڈ، راستے اور انفراسٹرکچر وہاں 7 کا، اور وہاں کی کوئی خوبصورتی، وہاں کوئی مسائل نہیں ہیں، وہاں ڈرینیج سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، وہاں پر جو راستے اور راستے ہیں یہ بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں، پارک بنے ہوئے ہیں، تمام تر فیسلٹیز لوگوں کو 7 میں ملی ہوئی ہیں۔ صرف یہ 7 تک میں محدود کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے علاقے تک کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اور ان 3 ٹرمز میں آپ کی کارکردگی 7 سے دیکھی جائے، تو 7 کا جو شہباز کا لندھر ہے وہ بھی آپ کو شاباش دے گی۔ شاباش، آپ نے نام روشن کر دیا۔ چلو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر کہ سندھ میں جو بدامنی ہے، یہ بدامنی کس وجہ سے ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بدامنی جو ہوتی ہے یہ چوریاں، ڈکیتیاں، یہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، یا جرائم کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، وہ ایک تو ہوتی ہے جہالت، دوسری ہوتی ہے بے روزگاری۔ جب بے روزگاری ہوگی، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، لوگوں کو جینے کے لیے نہیں ملے گا کچھ، لوگوں کو رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہوگی، لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ کرائم کی طرف جائیں گے، اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی تو نہیں ہوتی نا، وہ بھی ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے، ریاست کی ہوتی ہے۔ تو جو یہ شکارپور سے خبریں آ رہی ہیں، کشمور سے آ رہی ہیں، اور جکم آباد سے آ رہی ہیں، تاکہ لاڑکانہ اور دیگر اضلاع سے بھی آ رہی ہیں، کہ یہ ڈاکو کلچر کوئی پھر سے جڑیں پکڑ رہا ہے اور پکڑ چکا ہے۔ وہ سرے عام سوشل میڈیا پر آتے ہیں، جدید ہتھیار وہ ان کی نمائش کرتے ہیں، اور آپ کو چیلنج کرتے ہیں، لوگوں کو راستے سے اٹھایا جاتا ہے۔ ان میں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، لیکن وہ جو انہیں ہتھے چڑھ گیا وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ ان کو رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر ان پر اسلحہ تان کر پھر ان پر پریشر ڈالتے ہیں، اور ان سے مطالبات کرواتے ہیں کہ اپنے والدین کو کہو، اپنے لاحقین کو کہو، گھر والوں کو کہو کہ وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں اور ہمیں اتنی رقم دیں، تب آپ کی جان بخشیں۔ یہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، وہ نقاب بھی نہیں اوڑھتے۔ آج کے ڈاکو
عجیب یہ بات ہے کہ وہ اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپتے اور وہ کھلے چہرے سے مخاطب ہوتے ہیں. تو اس کی ان کی اس ترقی کو تو ماننا پڑے گا. یہ انہوں نے ترقی کی ہے، اور یہ ترقی انہوں نے اس لیے کی ہے کہ ہماری انتظامیہ نے وہ نقاب پوش تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ سریعام جو بغیر نقاب کے بھی چیلنج کرتے ہیں وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچ پا رہے ہیں. تبھی تو وہ کر رہے ہیں. یہ سندھ جل رہا ہے، سندھ میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سندھ میں لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، سندھ میں لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور سندھ میں لوگوں سے جو انتظامی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری ذمہ داری حاکم وقت پر آتی ہے. تو حاکم وقت کو ہماری بات سننی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس پر کوئی آگ بگولا بننا چاہیے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. سندھ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر حکمت عملی تیار کریں اور سندھ میں امن کو قائم کریں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور ایسے ہی چلتا رہا جیسے آپ 15 برس سے اس صوبے کو چلاتے آ رہے ہیں، تو کیا پھر یہ لوگ اپنی حفاظت خود کرنے لگے؟ کیا یہ لوگ اسے ہی بے یار و مددگار خود کو محسوس کریں؟ آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں ایک استاد، ایک ٹیچر، وہ محفوظ نہیں ہے. وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے اور اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اور بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جاتا ہے، بندوق لے کر جاتا ہے، اور وہ ویڈیو بناتا ہے اور وائرل کرتا ہے کہ دیکھیں ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں اس علاقوں میں آپ نے مقرر کیا ہوا ہے جہاں پر ہماری زندگی محفوظ نہیں، پھر بھی ہم جا رہے ہیں، لیکن ہماری آپ سیفٹی نہیں کر رہے، ہم خود کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ چیلنج تھا نا. یہ کیا تھا؟ یہ وزیر تعلیم کہاں ہیں؟ ہمارے وزیر تعلیم، ان کا کوئی ایک بھی بیان نہیں آیا کہ بھائی میرے استاد کو کہو کہ وہ اسلحہ نہ لیں، اور میں ایسا انتظام کرتا ہوں کہ میرے استاد کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم آسانی سے جاؤ بچوں کو پڑھا کے آؤ. لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ استاد ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کیا گیا، مارا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا اور دوسرے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، اس استاد کی، اس ٹیچر کی لاش زمین پر پڑی ہو، وہ محفوظ نہ رہا ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون محفوظ رہے گا؟ بھائی وزیر تعلیم کیا، تاکہ وزیر اعلیٰ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. وزیر تعلیم کو فوری طور پر اس استاد کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا، اور فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر
اسے اعزاز بخشتے، لیکن کیا کریں، دیکھنے کو تو ہم سارے ادیب ہیں، دانشور ہیں، اسکالر ہیں، لیکن ہماری کرسی پر بیٹھنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، ساری ہمدردیاں کرسی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ بھائی، آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے، عوام کی طرف دیکھیں، عوام کی طرف دیکھیں، کرسی کی طرف نہ دیکھیں گے۔ کرسی آنی جانی اور جلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرسیاں آپ کی کیسے بچی ہوئی ہیں، کیسے آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ یہ ڈیل ہے، ڈیل اور ڈھیل۔ اب یہ ڈیل اور ڈھیل پر اگر آپ چلتے رہے تو پھر بھی آپ کو عوام کے پاس ہی آنا ہوگا۔ لہٰذا میرا آپ سے مطالبہ میں نہیں کہوں گا، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو پیغام دوں۔ میرا یہ آپ کو پیغام ہے کہ اگر آپ کی حکومتی کارکردگی عوام تک کوئی پہنچانا چاہتے ہو تو عوام کو امن فراہم کرو، سکون دو، عزت نفس کا خیال رکھو۔ یہ ڈاکو کون ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ پکڑو ان سرپرستوں کو، پکڑو ان کو جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں آپ کے ارد گرد تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں کہنے میں تکلیف ہوگی، شاید آپ کو سننے میں تکلیف نہ ہو کہ یہ ڈاکو راج کہیں ہماری حکومت کی جانب سے عوام پر مسلط تو نہیں کیا گیا۔ یہ میرا سوال ہے۔ اگر نہیں میں ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، عوام کو امن ملنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔